انڈین میڈیا جو ہے بہت شور مچا رہا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر الزامات کی بھرمار ہے کہ جی پاکستان سے جو ہے وہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے گڑبڑ کر رہے ہیں ان کی سائڈ کے کشمیر میں. پاکستان نے ہمیشہ ہر جگہ پہ کشمیر کی بات کی ہے اور کشمیر کی بات کرتا رہے گا. اور جب حالات اس وقت اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جب پاکستان کے لیے کسی بھی مسلح کارروائی کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ناممکن بنا کے رکھ دیا ہے دنیا نے. صحیح. بدقسمتی سے پاکستان کا ایک ایسا چہرہ دنیا کے سامنے پینٹ ہوا ہے اور مسلسل انڈیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں اور انڈین کمیونٹی جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا ایک بدشکل چہرہ پیش ہو کہ یہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشن خود پاکستان میں ہوتی ہیں یا پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں یا پاکستان میں دہشت گردی پروان چڑھتی ہے. ان حالات میں دنیا ہمیں جو ہے ہماری بات نہیں سن رہی کیونکہ انڈیا دوسری طرف ایک بڑی طاقت. لیکن ہمیں سر بالکل ہمیں بات ایسے کرنی چاہیے کہ دنیا ہماری سنے. سر میں یہاں ایک سیکنڈ آپ سے لوں گی. ان کا میڈیا بھی شور مچا رہا ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ بھیج رہا ہے. کبھی کہتے ہیں جی پاکستان اپنے جو F-16 اور دوسرے پلینز ہیں وہ اڑا کیوں رہا ہے, تو کہتے ہیں بڑا پیٹرول آ گیا ضائع کر رہے ہیں, تو وہ ایک پریشانی میں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ انڈیا ہمارا انگریزی میں کہتے ہیں ڈکلیئرڈ اینیمی ہے اور وہ ہمیں دشمن سمجھتا ہے. ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا کہ ہندوستان کو نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے اور مدر انڈیا سے ٹوٹا ہے اور فلانا ڈمکانا, وچ از ناٹ ٹرو. یہ سچ نہیں ہے. اور قائد اعظم نے اور مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کے ملک بنایا تھا. جائے کہ ہمیں تھوڑا سا بہتر کرنا چاہیے. سن 47 سے لے کر آج تک ہم نے تھوڑے بہت اپنے نقصان کیے ہیں کہ ایک بہت ڈیپ سیٹڈ مایوپک نیشنلزم کے ساتھ مودی نے ایک دن میں انڈیا کا بیڑا غرق کر دیا. 370-35A ریموو کر کے یہ جو سٹیزن امینڈمنٹ شپ ایکٹ ہے اس کو لا کے اس نے اس کو ہندوتوا کے مطابق کر دیا. سو ہماری دشمنی ہمارے خلاف اور بڑھ گئی ہے. اور وہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز پاکستانی کر رہے, which is not true. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ان کو زون تھا کہ ان کی فوج بہت بڑی ہے اور سرجیکل اسٹرائک کر لیں گے. 2 کی انہوں نے مبینہ بیان کی ہے جو انہوں نے, اس کا ایک بھی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. جس کا ثبوت ہے انہوں نے ایریل کی, اور اس کا تو ثبوت ہے بالکل جو کہ ہمارے ڈی سی ایس آپریشن نے پچھلی دفعہ ایکچولی دے بھی دیا, بیکاز وہ تو ٹریک سارے آتے ہیں, ویڈیوز آتے ہیں سب آ کے. تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ دس از دی وے فارورڈ. میں ایک انڈیا ٹوڈے پہ پروگرام دیکھ رہا تھا کل ہی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان بڑا گھبرایا ہوا ہے, پاک فضائیہ نے اپنے پیٹرول بڑھا دیے ہیں, وہ سخت ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. بھائی پاک فضائیہ نے تو اپنی سیف گارڈ لی, کیونکہ آپ تو پروپنگ ڈسیپشن کر رہے ہو, ان کے جہاز سے غالباً اڑ رہے ہوں گے. تو پاکستان نہیں ڈرا ہوا. میرے خیال میں ہندوستانی لوگ اور جنرل پبلک وہ مودی سے ڈری ہوئی ہے, سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ سے ڈری ہوئی ہے, اور مودی ڈرا ہوا اس چیز سے کہ بیک لیش اتنا سیریس نہ ہو جائے کہ اس کے گلے پڑ جائے. بیکاز اگلا الیکشن غالباً میں کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, وہ نہیں جیتے گا. تو وہ کچھ کرنا چاہتا ہے ٹو ڈائیورٹ اٹینشن. ہندواڑہ کا پرائم منسٹر صحیح کہتے ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتی ہے, بلیم کر سکتا ہے. سرجیکل اسٹرائک سے انہوں نے دیکھ لیا کہ نہیں ہوگا, اور میرے خیال میں پاکستان نے, میں نے تو کم از کم کہا ہے اگلی دفعہ وہ ایک کیلیبریٹڈ پروپورشنیٹ ریگولیٹڈ رسپانس نہ کریں, جہاں پہ کہ ہم اتنا ہی کریں گے جو انڈین فضائیہ کرے گی. دے بیٹر بی ویئر کہ پہلا اسکیلیشن لیٹر وہ ان کے کنٹرول میں ہوگا, اس کے بعد وہ اسکیلیشن ان کے کنٹرول میں بالکل نہیں ہوگی. ان کو عقل کرنی چاہیے. سر یہ بہت دفعہ جو ہے انڈین میڈیا بھی دعویٰ کر چکا ہے, اور ان کا جو کہنا چاہیے کہ ان کے فوج کے جو ریٹائرڈ جو فوجی ہیں وہ بھی جب ٹی وی پر آتے ہیں تو وہ بہت بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان کو توڑ دیں گے, اور بلوچستان میں بھارتی انوالومنٹ بہت دفعہ ثابت بھی ہو چکی ہے. آپ کے خیال سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ابھی تک ہم کرتے رہے، بچے جائے کہ ہمیں کچھ چیزیں زیادہ کرنی چاہیے، اسی طریقے سے کرتے رہیں، اور لیکن اپنی نیشنل انٹیگریشن کو بہتر بنائیں. اس کے طریقے ہیں مروجہ اور مسلمہ طریقے، وہ سیکھنے چاہیے اسٹیٹ کرافٹ کے کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے. میرے خیال میں ہماری فارن پالیسی اچھی ہے اور اچھی ہو سکتی ہے. ہمیں اپنے قومی مفادات کا تعین نمبر 1 بالکل کرنا چاہیے اور لکھ کے دینا چاہیے روز ٹی وی کو اور باقی سارے میڈیا کو کہ 1 2 3 4 یہ ہمارے لکھے ہوئے قومی مفادات ہیں. انفارچونیٹلی سن 47 سے نہیں کیا ہم نے. انٹیگریشن بہتر کرنی چاہیے، ایلینیٹ نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن جو انڈیا کو رسپانس دینا چاہیے ہم نے دے دیا ہوا ہے. اور میرے خیال میں جو انہوں نے مشرقی پاکستان کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ ہم 1000 میل دور تھے، وہ یہ نہیں ہے. ان کو پوری سمجھ ہے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. اور کرسٹین فیئر نے کہا تھا کہ not that I'm a very proud sky blue warrior، اس نے کہا تھا کہ پاکستان اس وقت تک ٹوٹ نہیں سکتا جب تک کہ پاکستان کی فوج کمزور نہیں ہوتی، اور مجھے پاکستان کی فوج کمزور ہوتی ہوئی نظر نہیں دکھائی دیتی. پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اس وقت میرے خیال میں we must give credit to عمران خان and his team، وہ اچھی ہوئی ہے، لوگ ہماری بات سن رہے ہیں. لیکن انڈین لابی ابھی بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری لابینگ اور ایکسٹیریئر منور جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. مگر سب سے بڑا کام ہمیں انٹرنلی کرنا چاہیے کہ نہ بلوچ ایلینیٹ ہوں نہ کوئی ایلینیٹ ہوں، سب لوگ مکمل برابر ہونے چاہیے اسلامی مساوات کے ساتھ. اس کے ساتھ انڈیا کسی کو لائک جنرل بکرم سنگھ نے ایک دفعہ کہا تھا ہمیں کوئی اپنی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے دیں ایلینیٹڈ لوگوں کو لیں اور بولے جا کے ملتان اٹیک کرو، باولپور اٹیک کرو، مرید کے اٹیک کرو. یہ جو اٹیک جسٹس تقی عثمانی پہ، حالانکہ میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ بالکل انڈیا میں کرواتی ہے بیکاز ہم نے ایلینیٹڈ لوگ ان کو دیے ہوئے ہیں. سر ایک لاسٹ کوشچن آپ سے، وہ یہ کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے انڈین میڈیا میں جو ہے انہوں نے بتانا شروع کیا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا ویدر بھی ایڈ کر دیا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں اپنے ٹاک شوز میں کہ جی ہم نے یہ ہمارے علاقے ہیں اس لیے ہم نے ان کا بھی ویدر بتانا شروع کر دیا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی اب اس طرف بڑھنے کی ہمت ہوگی یا ہم کچھ کر پائیں گے؟ اس لیے کہ ابھی تک تو ہم جموں کشمیر میں بھی ہم کچھ خاص کچھ نہیں کر پائے ہیں. دیکھیے بی بی وہ کچھ نہیں کر پائے تبھی تو یہ کر رہے ہیں. ہمیں بالکل اس کے ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بھی ایک ریاکشن شو کی ہے کہ ہم لداخ کا ویدر شو کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے اوپر ایک گافے شروع ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ ریاکٹ کرنے کی. وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے، اپنی جو ٹوٹل ملٹری کامبیٹ پاور ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے آج کی جیو اسٹریٹجک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں. اور کشمیر میں اگر کچھ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے وہ 2 کورس لے کے جاتے ہیں، ہم بھی 2 کورس لے کے جائیں گے. وہ اپنی 5 کوارڈن ایک لمیٹڈ ایئر اسپیس میں لے کے جاتے ہیں، ہم بھی 5 کوارڈن لے کے جائیں گے. میرے خیال میں 34 سے 48 گھنٹے سے زیادہ یا 72 گھنٹے سے زیادہ جنگ کوئی ہونے نہیں دے گا اس وقت میں. تو انڈیا کو پتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ کر نہیں سکتے. رافیلز بھی آ جائیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے لوگوں کو بھی ادراک ہے کہ انہیں رافیلز کو اور جو ان کے پاس بی بی آرز ہیں ان سے کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. ہماری آرمی بیٹل ٹیسٹڈ ہے. انہوں نے کبھی پروف نہیں دیا کہ انہوں نے جو سرجیکل اسٹرائک ہے وہ کیا ہوا ہے. تو نیچرلی وہ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کے چینل کو، انہوں نے ہم نے جیسے مائل سٹون لگائے ہوئے تھے نا کہ سری نگر اتنی دور ہے، تو اسی طرح سے انہوں نے مائل سٹون لگانے شروع کیے کہ مظفر آباد اتنی دور ہے، اسلام آباد اتنی دور ہے، کوٹلی اتنا دور ہے. تو وہ ہمیں کاپی کر رہے ہیں، ہم ان کو کاپی کر رہے ہیں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. انٹرنلی اندرونی طور پر ہمیں بہت اسٹرانگ ہونا ہے، جو کہ شاید اس میں گنجائش ہے بہت ساری. جی بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. جی میر صاحب آپ نے بات سنی. اچھا وہ مجھے ایک ٹاک شو میں انہوں نے کہا بھی کہ جی ہم نے تو ویدر شامل کر دیا، یہ کر دیا. میں نے کہا وہ تو CNN بھی بتاتا ہے، BBC بھی بتاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، آپ سب کے جمع کر کے بتانا شروع کر دیں. تو لیکن بات صرف اتنی ہے کہ CNN اور BBC کی نیت خراب نہیں ہے جو انڈین سائڈ پہ. آپ کیا کہیں گے میر صاحب؟ بالکل صحیح ہے، چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2000 میں
اس سے 1 سال پہلے جب نواز شریف کی گورنمنٹ یہاں پر ٹاپل ہوئی 99 جی یس تو اسی وقت نیکسٹ منتھ اور اسی طرح ہماری پریزیڈنٹ مشرف صاحب سے کشمیری لیڈرشپ کی بات ہوئی. اس میں ہم نے مشورہ دیا کہ پاکستان اور کشمیر جغرافی طور اگر آپ دیکھیں گے یہ ایک ہی اس میں پیرامیٹر میں آتا ہے.